أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 11 ستمبر 1984 منوڑا کراچی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر مجلس، صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، اکابرین و عمائدین اہل سنت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 11 ستمبر 1984 کو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان کے زیر اہتمام یہاں منوڑا میں ہم اور آپ ایک ایسے اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں جو تاریخ کی ایک عظیم مگر مظلوم ترین شخصیت سے منسوب ہے. مجھ سے پہلے آپ نے برادر مکرم حضرت مولانا مدجلہ سے بڑی کام کی باتیں سنی ہیں. میں مختصر سے وقت میں پروگرام کے عنوان پر چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے دل و نگاہ کی گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اپنے حال کا تجزیہ کرتے ہوئے مستقبل کی تعمیر کا عہد کر سکیں. ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور آپ نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو ایک عظیم قربانی کی یاد تازہ کی اور دینی جوش کے ساتھ ملی ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کے ساتھ اپنی عملی وابستگی کا مظاہرہ کیا کہ جو تاریخ میں روشنیوں کا باب ہے اور جس کی تابانی تا قیامت نسل انسانی کی فکری قیادت کرتی رہے گی. ہم براہیمی ملت سے معنون کیے گئے ہیں. قرآن کریم نے
کو یہ نسبت یاد دلائی، حق تعالی نے جب آپ کو دعوت عمل دی کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں یعنی باطل کو مٹانے اور سچائی کو بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں اس طرح مجاہد بن کر آؤ کہ جو تمہارے شایان نشان ہے۔ اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا، وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس انتخاب میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی بات ایسی پسند نہیں فرمائی کہ جو تمہارے لیے موجب اضطراب ہو۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس باپ کی روحانی اولاد ہو؟ تم کسی مجاور کی اولاد نہیں ہو، تم کسی آستانہ پرست مجاور کی اولاد نہیں ہو، بلکہ تم اس سربکف مجاہد کی روحانی اولاد ہو کہ جس کی زندگی کا ایک ایک زاویہ ایثار اور قربانی سے عبارت ہے۔ ذوالحجہ کی 10 تاریخ ایک تاریخ ساز قربانی کی یاد دلاتی، تو ذوالحجہ کی 18 تاریخ بھی ایک مثالی ایثار اور قربانی کی یاد دلاتی۔ لیکن یہ المیہ کہیے کہ 18 ذوالحجہ کو اپنی خون جگر سے اسلامی خلافت کے تحفظ کے لیے اور قرآن و سنت کے اصولوں کو بچانے کے لیے جس عظیم شخصیت نے اسلامی تاریخ کی جبین پر ایک انمٹ نقش ثبت کیا، اس شخصیت کو بہت کم حضرات جانتے ہیں۔ ذوالحجہ کی 18 تاریخ گزر جاتی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت میں سے بھی بہت کم حضرات ہوں گے کہ جن کے فکر و نظر میں اس عظیم شخصیت کی قربانی کا کوئی تصور آتا ہے۔ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کے ذبیح نے گردن پیش کی اور ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو اسلام کے ذبیح نے گردن پیش کی۔ آپ جہاں اس ذبیح کی قربانی کو یاد رکھتے ہیں، وہاں اس ذبیح کی قربانی کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اسلام دین فطرت، اسلام کوئی استحصالی نظریہ نہیں، انسان کے فکر و نظر کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اسلام نہیں ہے۔ اسلام نسل انسانی کی تعمیر کرتا ہوا ایک ایسے راستے پر لے جانا چاہتا ہے انسانی قافلے کو کہ جس سے اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی عقبہ بھی سنور جائے۔ دنیا کی تمام قومیں اپنے فکر اور اپنے نظریہ کے لیے کوشش کرتی ہے، تو اسلام بھی ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ میں آج یہاں منورہ میں پہنچنے کے بعد اپنے عزیز نوجوانوں سے کہہ رہا تھا کہ صرف نماز روزہ اور حج زکات کا نام اسلام نہیں ہے۔ نماز روزہ حج زکات اسلامی زندگی میں عبادات سے تعلق رکھنے والا ایک شعبہ ہے جس سے کہ انسانی زندگی کی انفرادیت وابستہ،
لیکن اس سے کہیں زیادہ اسلام ظلم کے خلاف آپ کو تیار دیکھنا چاہتا ہے، فساد کے خلاف آپ کو تیار دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر دور میں برائی وہ کسی بھی عنوان سے آئے، اسلام کی منشا یہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔ 3 شعبے ذکر فرمائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من رأى منكم امرا منكرا فليغيره بيده، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے اپنی قوت بازو سے بدل دے۔ فإن لم يستطع فبلسانه، اگر قوت بازو سے نہیں بدل سکتا تو پھر زبان سے اس کی برائی اور مذمت کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبه، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم یعنی اگر معذور ہے، مجبور ہے، اس سے نہ ہاتھ سے کچھ ہو سکتا ہے نہ زبان سے کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر کم از کم گوشے تنہائی میں بیٹھ کر وہ دل میں کرتا تو رہے، اس برائی کو دل میں برا تو جانے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس لیے کہ دل میں کڑتے رہنا یہ مردوں کی شان نہیں ہے، یہ تو بیچاری عورتیں وہ کچھ کر نہیں سکتی تو گھر میں بیٹھ کر کڑتی رہے۔ عزیز دوست، آپ ملت ابراہیمی کے فرد ہیں، میں آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سازش کے تحت آپ کو اسلام کے انقلابی تصور سے دور کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ بالخصوص اجمی فنکار یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام محض آستانہ پرستی کا نام ہے، تعویذ گنڈا دینا اور لینے کا نام ہے، اقتصادیات و معاشیات سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام سب سے پہلے انسان کے معاشی مسائل حل کرنے کا دعویٰ ہے۔ دور حاضر کا محنت کش کسان اور مزدور، ملوں میں پسنے والے مزدور آج ماسکو اور پیکنگ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ انہیں کس نے مایوس کیا؟ انہیں اسلام کی تعریف کرنے والے انہی سنگ دلوں نے مایوس کیا، جنہوں نے یہ تصور دیا دنیا کو کہ اسلام تو محض نماز روزے کا نام ہے، حج زکات کا نام ہے۔ اسلام انسان کی معیشت اور انسان کے ضروریات زندگی کے لیے کوئی علاج پیش نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قائد انسانیت ہے، قائد اسلام تو ہے ہی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قائد انسانیت۔ اگر انسان کی آنکھوں کا پانی خشک نہیں ہوا، وہ چاہے دنیا کے کسی خطہ میں کیوں نہ رہتا ہو، محمد عربی ہر انسان کے محسن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کو ہلاکت و بربادی سے بچا کر دائمی نجات کا راستہ دکھایا، اور انسانی زندگی کے وہ گمبھیر مسائل، وہ الجھے ہوئے مسائل کہ جن کے حل میں دنیا کے تمام نقطۂ نظر ناکام ہو چکے تھے، فخر رسول مولا کل نے چٹکی میں وہ مسائل حل کر دیے۔ لیکن اسلام کا جو اہم تصور ہے وہ ہے باطل کے خلاف ڈٹ جانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، جو معمار ہیں بیت اللہ کے۔ بیت اللہ جس سے پھوٹتی ہوئی کرنیں ہمارے دل و نگاہ کو روشن کرتی ہیں۔ بیت اللہ ہمارا مرکز ہے، فکری مرکز، نظریاتی مرکز۔ اور آج ایک سازش کے تحت بیت اللہ پہ تیر اندازی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بیت اللہ میں تو گمراہی ہے، اب اگر ہدایت چاہتے ہو تو ادھر آؤ۔
یہ بھی ایک صہیونی سازش ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرۂ ارض پر اگر کہیں بھی سچائی نہ ملے تو قیامت تک سچائی کا مرکز بیت اللہ ہے. بیت اللہ سے ساری دنیا میں سچائی تقسیم ہوتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہاں گمراہی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہاں ضلالت، تو دراصل وہ خود گمراہ ہے، وہ خود بیمار ہے. اسے چاہیے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے. میرے عزیز دوستو، بیت اللہ کے معمار ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ایثار مجسم ہے، انصار مجسم. قرآن کریم نے کریڈٹ عطا کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کی سیرت کو ان چند جملوں میں قرآن کریم نے کس خوبصورتی کے ساتھ پیش کر دیا. فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اکیلا ابراہیم ایثار اور قربانی کی اتنی وسیع تاریخ رکھتا ہے کہ پوری امت بھی ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایثار اور قربانی کی تاریخ، اللہ کی مرضی پر وطن چھوڑ دیا، اس کی خوشنودی کے لیے بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھائے، پھر اس کی منشا پر لخت جگر کے گلے پہ خنجر پھیر دیے، شعلوں میں کود گئے. جان بڑی عزیز شے ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا پر قربان کر دی. یہ اس کی مرضی کے انگارے پھول بن گئے، شعلے گلزار بن گئے، لیکن خلیل اللہ نے تو چھلانگ لگا دی. قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے مختلف زاویوں سے ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا. ہمارا خلیل ہر امتحان میں کامیاب اترا. قال انی جاعلک للناس اماما. پھر ہم نے خراج پیش کیا، اعزاز عطا کیا اپنے خلیل کو. ابراہیم ہم تجھے دنیا کا امام بناتے ہیں. للناس اماما، للمسلمین نہیں، للناس اماما، پوری دنیا کا امام بناتے ہیں. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین، میری اولاد کو بھی نظریاتی قیادت کا شرف عطا کر. اب تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو تیرے وارث بنیں گے ہم انہیں یہ اعزاز عطا کریں گے، اور جو تیرا راستہ چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو امام نہیں بنایا کرتے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ نظریاتی قیادت کا اہل اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ قربانی دینے والا، جو سب سے زیادہ قربانی دینے والا ہو. نظریاتی قیادت کا اہل کوئی، چاہے کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے. لیکن معاف کیجیے گا، آج 11 ستمبر کو پوری قوم نے تاریخ پاکستان کے سلسلے میں یاد منائی ہے. لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے صغیر میں اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے قربانیاں دینے والے ان قصر آزادی کے بنیادی پتھروں کو یاد کیا ہو کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آپ کو یہ آزادی ملی؟ میری مراد آزادی کے ان مجاہدین اور علمبرداروں سے کہ جن کی پوری زندگیاں انگریز اور برطانوی سامراج کے مظالم سے ٹکراتے ہوئے گزر گئے، اور جو پس دیوار زندہ رہ کر حریت کا پرچم بلند کیا. یورپ کے دورے میں مجھے دوستوں نے وہ جیلیں بھی دکھائیں
جہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قافلہ کے رضاکاروں کو رکھا جاتا تھا. شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے، حضرت مدنی جیسے، انگریز کے باغی مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے. آپ یقین فرمائیے عزیز دوستو، میں نے وہ حکومت خانے، وہ جیل خانے دیکھے، ان میں اتنی تنگ و تاریک کوٹیاں بنی ہوئی جن کی اونچائی بمشکل 2.5 پونے 3 فٹ اور جن کی چوڑائی بمشکل 3.25 ساڑھے 3 فٹ، اور اس کے آگے لوہے کی سلاخوں سے بنے ہوئے گیٹ لگے ہوئے. ان میں ان مجاہدین کو پھینک دیا جاتا. نہ وہ اتنی اونچی تھی کہ ٹھیک طرح سے ان میں بیٹھا جا سکے، نہ وہ اتنی چوڑی تھی کہ ان میں لیٹا جا سکے. ہفتے میں کبھی کھانے کے لیے کچھ پھینک دیا. ان قبر نما کوٹھریوں میں سال ہا سال تک پڑے ہوئے ان مجاہدین کو جب ایک عرصے کے بعد گورے سیاہ دل فرنگی شیاطین بیچ میں بنی ہوئی گیلری میں گزرتے اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھتے، دماغ درست ہوا ہے تمہارا؟ برطانیہ سے وفا کرو گے یا ابھی تک بغاوت کا ذوق تازہ ہے؟ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان جیالوں پر کہ انہی کوٹھریوں میں بیٹھے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے وہ کتنے عظیم اور بلند انسان تھے کہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے تم سے وفا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے محمد عربی سے وفا کی قسم کھا رکھی ہے، جب تک زندہ رہیں گے انگریز کی بغاوت کریں گے اور کملی والے کی اطاعت کریں گے. اور جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھائے بیٹھے ہو وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آج ان کی کردار کشی کے لیے ایک کھیپ تیار کی گئی ہے کہ انہیں گالیوں میں، انہیں گستاخ رسول کو ایک جبہ دستار میں خوشنما سٹائل میں کھیپ تیار کی گئی. وہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو گستاخ رسول، اسماعیل شہید تو گستاخ رسول، محمود الحسن تو گستاخ رسول، مولانا رشید احمد گنگوئی تو گستاخ رسول. جنہوں نے دین کے لیے مار کھائی ہے وہ گستاخ رسول تھے، اور جو دین کے نام پہ مال کھا رہے ہیں وہ عاشق رسول. میرے عزیز دوستو محسوس نہ کیجیے گا، اسماعیل شہید کو وہ پہچانتا ہے جو اسماعیل شہید کا ذوق رکھتا ہے. آپ اگر کسی انسان کی عظمت پوچھنا چاہتے ہیں تو کسی عظیم سے پوچھیں. کسی کی عظمت کو پہچاننے کے لیے بھی عظمت چاہیے. بھائی سورج کا شباب اور سورج کی جوانی آپ اسی سے پوچھیے جس کو اللہ نے بینائی عطا کی ہے، جس کی آنکھیں روشن ہیں. آپ اگر کسی اندھے سے پوچھیں تو اس کو رات کے 12 بجے اور دن کے 12 بجے میں کون سا فرق محسوس ہوگا؟ یہ لوگ قربانی کے نام سے بھی جو واقف نہیں، جن کی کردار کی تفصیل یہ ہے کہ رشتہ درگردنش افگندہ پیٹ، می برد ہر جا کے می باشد پلیٹ. آپ ان سے پوچھتے اسماعیل شہید کے کیا کون ہوتے ہیں؟ کہ یہ تو ایسے بد نصیب ہیں کہ انہیں تو رسول اللہ کی بیدار بشریت بھی سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے کہ رسول اللہ کو بھی دائرہ انسانیت سے نکالا جائے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا اس قوم کے نادان مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں بٹھائی جا رہی کہ پیغمبر کو انسان کہنا گستاخی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر پیغمبر انسان نہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ اور ہے کون انسان؟ پیغمبر تو سب سے بڑا انسان ہوتا ہے. پیغمبر مرکز انسانیت ہے. پیغمبر کے قدموں کی ٹھوکروں سے انسانیت تقسیم ہوتی ہے. باقی اگر کوئی انسان بنتا ہے تو نبی کی نسبت کی وجہ سے بنتا ہے. اگر پیغمبر
اوپر انسان ہے کون؟ لیکن یہ خود چونکہ جانور ہے، ان جانوروں کو کیا پتا کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے سمجھا کہ پیغمبر کو انسان کہنا گستاخی ہے. میں نے کہا نہیں، تمہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. تم انسانی ڈھانچے میں پلے ہوئے جانور ہو، ڈھائی ڈھائی من کے پلے ہوئے جانور، دونوں براز کے مجسمے جن کی زندگی کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ڈائننگ روم سے شروع ہو کر بات سلیپنگ روم اور باتھ روم پہ فنش. تمہیں کیا پتا انسان کس کو کہتے ہیں؟ تم نے سمجھا انسان اس کو کہتے ہیں جو ہری پیلی پگڑیوں میں زلفیں بڑھا کر نیچے چپر چھوڑ کر ہاتھ میں ڈنڈا اور تسبیح لے کر لوگوں سے کہتا پھرے ساری کائنات کا نظام ہماری نگاہ کرم سے چلتا ہے. آفیشل سٹائل بنا رکھا. یہ غریب لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو شیطان ہے اور ہم فرشتے ہیں. حالانکہ خدا کی قسم دوستوں، منورہ کے عزیز دوستوں میں کہا کرتا ہوں کہ غریب لوگ انشاءاللہ بخشے جائیں گے. یہ بیچارے اگر دھوکہ کھاتے ہیں تو دین کی وجہ سے. یہ سمجھتے ہیں شاید یہ اللہ والا ہے. اب ان کو کیا پتا کہ یہ اللہ والا ہے یا غریب لوگ، مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ یہ بخشے جائیں. لیکن یہ فنکار جنہوں نے مذہب کے نام پر سادہ لوگ انسانوں کا استحصال کیا ہے، ان کی خیر نہیں. ایک سادہ لو بیچارہ مریض ایک پروفیشنل گدی نشین سے کہتا ہے، حضرت صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے شہد کا پیالہ پڑا ہوا ہے اور میرے سامنے غلاظت کا پیالہ پڑا ہوا ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں ٹھیک دیکھا ہے بچیا، ٹھیک دیکھا ہے بچیا. ہم چونکہ اللہ والے ہیں، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے میرے سامنے شہد کا پیالہ. اور تم دنیا کے کتے ہو، ہر وقت دنیا کے اس میں پڑے رہتے ہو، تمہارے سامنے غلاظت کا پیالہ. ٹھیک دیکھا ہے بچیا، ٹھیک دیکھا. اس نے کہا پر حضرت صاحب سنیے تو صحیح، ابھی تو میرا خواب پورا نہیں ہوا، آپ نے تعبیر ہی بتا دی. میں نے حضرت آگے چل کے دیکھا کہ میرا ہاتھ آپ کے پیالے میں ہے اور آپ کا ہاتھ میرے پیالے میں. تو کہتا ہے معلوم ہوتا ہے تم وہابی ہو گئے اور چلے جاؤ یہاں سے، آج کے بعد کوئی تعلق نہیں میرے مجھ سے، تم کوئی میرے مرید نہیں. میرے عزیز دوست، اقبال ہوتے اس دور میں تو پتہ نہیں کیا کہتا. اس وقت کے اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اس دور میں بجلی کے چراغ شاید بہت بڑی شے ہوتے ہوں گے علامہ کے دور میں. آج ہوتے تو انہیں پتا چلتا کہ پیر صاحب کی پتنگیں کروڑوں روپے سے اڑتی ہیں. ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور قومی پریس ان کے پتنگوں کی اڑانوں کو صف اول پہ شائع کرتا ہے. غریب کی بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں، لیکن اس کی کسی کو پتا نہیں. صحافیوں تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری صحافت، تمہارا قلم کس ڈگر پہ چل نکلا ہے؟ تم کن لوگوں کو بلند کر رہے ہو اور کن لوگوں کو تم پابند زمین کر رہے ہو؟ یہ لوگ جو اس دور کا المیہ ہے. میرے عزیز دوستو، اسماعیل شہید کو وہی پہچانے گا جو اسماعیل شہید کا ذوق ہے، اور انسان کو بھی وہی پہچانے گا جو خود انسان ہے. یہ پہلے خود انسان بنے، پھر انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا انسان ہے. سب سے بڑا انسان کائنات میں سب سے بڑا انسان کون ہے؟ بولو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک بات کہا کرتا ہوں منورہ کے دوستوں، آج آپ سبھی کہتے ہیں قرآن کریم کے آئینے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نوری لباس بشر میں آیا تھا. سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس ایک نوری لباس ہے. قرآن کہتا ہے فتمثل لها بشرا سویا. فرمایا واذکر فی الکتاب مریم
اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جناب مریم جب ذرا خلوت سے جنت میں آئی ہے، تنہائی کے گوشہ میں آئی ہے، تو حق تعالی نے فرمایا ہم نے اپنا نمائندہ جو اصل میں نوری تھا لباس بشر میں مریم کے پاس بھیجا. فتمثل لها بشرا سويا. قرآن کی دیانت ہے کہ جب کوئی نوری لباس بشر میں آیا ہے تو قرآن کریم نے اس کو مہمہ نہیں رہنے دیا، دنیا کو صاف بتا دیا کہ یہ اصلی بشر نہیں، نقلی بشر ہے. اور اللہ کے رسول نے قرآن کے سفر میں قدم قدم پہ اعلان کیا کہ میں نقلی بشر نہیں، اصلی بشر ہوں. اب جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ارباب علم و دانش، پڑھے لکھے حضرات، آپ کے ضمیر کو جج بنا کے کہتا ہوں، نوری لباس بشر میں آیا، اس کی توہین ہوئی ہے یا اس کی عزت بڑھ گئی ہے؟ عزت بڑھ گئی ہے. نوری لباس بشر میں آیا تو اس کی عزت بڑھ گئی ہے. پورے قرآن کا مطالعہ کیجیے اور مجھے بتائیے کبھی کوئی بشر لباس نور میں آیا؟ نوری لباس بشر میں آیا لیکن کبھی کوئی بشر لباس نور میں نہیں آیا، اس لیے کہ بشر سینئر ہے اور نوری جونیئر ہے. اگر کوئی نوری بشر کے لباس میں آتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بشر لباس نور میں آئے تو اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک قسم کا کورٹ مارشل ہے. چنانچہ ایسا نہیں ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے انسان ہیں، لیکن جن کے جوتوں کی ٹھوکروں سے انوار و تجلیات کی لہریں بہتی ہیں، جن کے قدموں کے ٹھوکروں سے اڑنے والے ذروں سے بھی روح الامین مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن سمجھ میں نہیں آتا ان کو، کیونکہ خود انسان نہیں بچارے. ان کا خیال ہے کہ انسان اس کو کہتے ہیں جو تعویذ گنڈے پہ گزارا کرے. اور میں کہا کرتا ہوں اگر بشر کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفۃ النبی بلا فصل امامنا ابی بکر صدیق کو دیکھیے، صدیق اکبر کو دیکھیے، پھر مجھے بتائیے بشریت میں کون سی کمی ہے. بشر تو فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں. بشر اس کو کہتے ہیں عزیز دوستو جو کبھی سر بسجود ہو تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چوم لے، جو خط لکھے تو دریا کی موجیں اطاعت کرے، جو پیغام دے تو ہوائیں غلامی کرے، جو جنگلوں کی طرف رخ کرے تو درندے اطاعت کرے، جو سمندروں کی طرف قدم بڑھائے تو موجیں راستہ بناتی جائیں. بشر اس کو کہتے ہیں. اور جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہوں ساحل پر، یہ کیا پتا بشر کس کو کہتے ہیں. تو میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بڑے صغیر میں تحریک آزادی کے وہ کردار کہ جن کی زندگی اثار و قربانی سے عبارت ہے، وہ بھی آج کس کو یاد ہے؟ منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں تھے. آج تو انہیں ہیرو بنایا جا رہا ہے جنہوں نے ایک دن بھی جیل میں نہیں گزارا. میرے عزیز دوستو، اسلام دین فطرت. حضرت عثمان ذو النورین جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے، وہ اپنی سیرت و کردار کے پہلو میں بعض ایسی انفرادیتیں رکھتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی وہ انفرادیتیں نہیں رکھتے. مثلا ایک یہ انفرادیت کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف. ذوالہجرتین خطاب ملا. 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق سے انہیں جنت کی بشارت ملی، ذوالبشارتین خطاب ملا. 2 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے نکاح ہوا، پہلے حضرت رقیہ سے پھر ام کلثوم سے رضی اللہ تعالی عنہما کو ذو النورین خطاب ملا. لیکن سب سے بڑھ کر جو سیرت عثمان کا قابل غور پہلو ہے وہ یہ ہے جو میں اب عرض کر رہا ہوں کہ عثمان بظاہر دولت مند اور ایک عظیم تاجر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا. لیکن ان کی ساری کی ساری دولت کمزور، نادار اور پریشان حال انسانوں کے کام آئی.
دولت جس قدر بڑھتی گئی ان کی سخاوت اس سے کہیں زیادہ رفتار کے ساتھ بڑھتی گئی. ورنہ صورتحال یہ کہ جہاں دولت آ جائے وہاں رعونت, تکبر, غرور, خود پسندی اور دوسروں کو نظر استحقار سے دیکھنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو قابل غور ہے کہ جس قدر دولت بڑھتی گئی اسی قدر ان کی عاجزی بڑھتی گئی. چنانچہ اسلام کے حلقہ میں آنے سے قبل بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ساون کے بادل کی طرح برستی تھی, آندھی سے بھی زیادہ تیز اور سمندروں سے بھی زیادہ بے قرار تھی حضرت عثمان کی سخاوت. چنانچہ آپ جب سفیر رسول بن کر مکہ میں تشریف لائے ہیں تو مکہ کی عورتیں, بوڑھے اور بچے جمع ہو گئے حضرت عثمان کے ارد گرد اور سب کی زبان پہ یہ جملہ تھا کہ ہمارا محسن آ گیا. آج وہ عظیم انسان لوٹ آیا ہے کہ جس کے دسترخوان پر دشمن بھی اور دوست بھی کھایا کرتے تھے, سب سے بڑھ کر. اور میں کہا کرتا ہوں کہ دور حاضر کے دولت مند اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھ لیں اور کمزور انسانوں میں اپنی خوشیاں بانٹ لیں اور کمزوروں کے آنسو اپنے دامن میں ڈال لیں تو خدا کی قسم طبقاتی منافرت کی جو اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے یہ محبت اور اخوت میں بدل سکتی. کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اس دور کا مزدور اور کسان شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے صرف اس لیے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسانی سوسائٹی میں جو اونچ نیچ پیدا ہو گئے, جو تفاوت سامنے آ گئے. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کتوں کو مکھن ملتا ہے اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچوں کو نان زمین میسر نہیں. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کتا بیمار ہو جائے تو یورپ سے ان کے لیے اسپیشلسٹ آتے ہیں, اور ایک وہ ہے جھوپڑیوں میں بسنے والے انسان کہ ان کے بیمار بچوں کے لیے انہیں اسپرین کی گولی ملتی. اور بعض نظر خرید مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے, انہوں نے اس کا نام تقدیر رکھا. راہزنی اور لوٹ مار کا نام تقدیر. کس نے کہا ہے اس کو تقدیر؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوا یسألونک ماذا ينفقون. پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں. قل العفو, میرے محبوب نے فرما دیجیے جہاں تک خرچ کرنے کا تعلق ہے تو پھر تم مقدار کیوں پوچھتے ہو؟ عفو کرو, کوئی حد ہی نہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ چٹکیوں سے تقسیم کریں یا مٹھی سے تقسیم کریں, قرآن کہتا ہے جھولیاں بھر بھر کے تقسیم کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے, نیت باندھی, پھر اچانک خیال آیا سلام پھیر کر گھر تشریف لائے, پھر لوٹ آئے اور نماز شروع فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے قائد کی اس ادا سے حیران ہو گئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا, یہ آج ہم نے کیا دیکھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب نماز شروع کی تو مجھے اچانک یاد آ گیا کہ گھر میں کچھ درہم باقی تھے جو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا رہ گئے تھے, تو میں نے نماز اس لیے چھوڑ دی, پہلے جا کے وہ درہم اللہ کے راستے میں تقسیم کیے, اب الحمدللہ خالی جیب آ کر پھر خدا کے سامنے حاضری دے رہا. اور دور حاضر کا مولوی کہتا ہے حضور کو حلوہ کھانا پسند تھا, جس کے معدے میں خود 5 کلو حلوہ ٹھسا ہوا ہو وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ کھاؤ. میرے عزیز دوست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں قائد انسانیت وہ استحصال کے دشمن ہیں, انہوں نے استحصالی نظام اور استحصالی تصورات کو سطح ہستی سے مٹایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم تاجر تھے, لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے زیر سایہ آئے تو پھر عظیم درویش بے شک انہوں نے تجارت کر کے بے پناہ مال و دولت کمایا, لیکن وہ سارے کا سارا مال و دولت ان کے عیاشی میں نہیں اللہ کے کمزور بندوں میں کام.
انہوں نے جھولیاں بھر بھر کے اپنی راحتیں کمزور انسانوں میں تقسیم کی اور لوگوں کے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لیے. چنانچہ جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے مختلف مراحل پر انہوں نے اپنے ایثار سے ملت اسلامیہ کے لیے راحتیں فراہم کی اور بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اخراج وصول کیا کہ سب کو اسلام نے پالا ہے اور عثمان نے اسلام کو پالا. سب کی پرورش اسلام کر رہا ہے اور عثمان وہ ہے کہ جس نے اسلام کی پرورش کی. پوری زندگی میں ایثار مسلسل سے کام لیتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر رہے, فاروق اعظم کے مشیر رہے, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ صہیونی اور نصرانی سازشوں کا پہلا نشانہ اسلام کی آنکھوں کا تارا محمد کا راج دلارا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے, جنہوں نے اسلامی انقلاب کو عرب سے عجم تک پہنچا اور جن کے عدل و جلالت کے قصے تاریخ کا سرمایہ بن گئے. ایران کے ایک سرخرید مجوسی نے مسجد نبوی میں محراب میں مصلی رسول پر نماز کی حالت میں امیر المومنین امام عدل و حریت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا, جس سے کہ امیر المومنین گھائل ہو کر گرے ہیں. اور پھر بعد میں پتا چلا کہ اس سازش کے پیچھے 3 کردار کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک یہودی تھا, ایک نصرانی تھا اور ایک مجوسی تھا. مجوسی ایرانی تھا, یعنی ایک کسرا کا نمائندہ, ایک کیسر کا نمائندہ اور ایک یہودیت کا نمائندہ, صہیونیت و نصرانیت و مجوسیت. یہ وہ اسلام کے خلاف سنجیدہ لابی ہے جن کی سازش کا پہلا نشانہ حضرت فاروق اعظم بنے اور جو ذوالحجہ کی 27 تاریخ کو زخمی ہو کر محرم کی پہلی تاریخ کو جام شہادت نوش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سو گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مختصر ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ذرا طویل ہے, لیکن فاروق اعظم کے دور میں صہیونی اور نصرانی سازش جو لابی تیار ہوئی تھی وہ مزید فروغ پذیر ہوتی رہی, ترقی کرتی رہی, یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں اس فتنے نے تقریباً پوری ملت اسلامیہ کو اپنے گھیرے میں لیا. اور وہ عثمان جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا, اس عثمان پر الزام لگایا گیا کہ یہ تو خائن ہے. آج بھی بعض بدبخت یہ لکھتے اور کہتے ہوئے نہیں شرماتے کہ عثمان سے ذرا خیانت ہو گئی. جس عثمان نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا وہ خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اگر ان سے خیانت کا ارتکاب ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت کیسے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہوتا ہے وہ کسی فلسفی کا ٹوٹکا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کا ارشاد اللہ کی منشا کی ترجمانی ہوتا ہے. اور کسی کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت جنتی ہے, بعد میں یہ جنتی نہیں رہے گا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام جنتیوں والا ہوگا اور اس دنیاوی زندگی کے بعد عقبہ کی زندگی میں یہ ہمیشہ جنت رہے گا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے سب سے بڑا الزام یہ لگایا کہ خائن ہیں, الیاذ باللہ, اقربا پرور ہیں, بیت المال میں خود برد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. چنانچہ بصری, کوفی اور مصری سرائی تحریک کے وہ عجمی درندے ایسے موقع پر یلغار افغان ہوئے مدینہ طیبہ پر کہ جب ملت اسلامیہ حج کے لیے مکہ میں گئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ خلافت ہمارے حوالے کر دیجیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسلامی خلافت منافقین کے حوالے کر دوں. یہ میری ملکیت نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے جو صدیق اکبر کے پاس آئی, فاروق اعظم کے پاس آئی اور اب امت نے مجھے سونپ دی. اس امانت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دوں گا لیکن خلافت کی مسند پر منافقین کے قدم نہیں آنے دوں گا. مورا کے روشن ضمیروں, آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرنے کے بعد
नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर उस्मान अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लामी खिलाफत की हिफाजत न करते तो आज शरीयत ताहिरा के वो उसूल जो हम तक बेदाग पहुंचे हैं किसी सूरत में नहीं पहुंच सकते। मुहासरा हुआ, आबोदाना की बंदिश हुई, 40 दिन तक भूखे प्यासे तड़पाए गए और एक मरतबा अपने मकान की छत पे आए, सवाई तारीख के अजमी दरिंदों से खिताब करते हुए फरमाया, तुम मेरी जान लेने के दरपे हो, लेकिन जान तो किसी की 3 बातों की बुनियाद पर ली जाती है। अगर कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल कर दे तो वो उसके बदले में कत्ल किया जाता है, कोई मुर्तद हो जाए तो उसे कत्ल किया जाता है, या कोई जानी हो तो उसे संसार किया जाता है। तो मेरा हाल यह है कि मैं जब से बालिग हुआ हूं आज तक किसी को कत्ल करना तो कुजा, मैंने आज तक किसी को थप्पड़ नहीं, गाली भी नहीं दी। और जहां तक ताल्लुक है ईमान और यकीन का तो बिहम्दिल्लाह इस मुहासरे की मुद्दत में मेरा ईमान और ज्यादा मजबूत हुआ। मैं अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत और खत्म नबुव्वत, कुरान की हुज्जियत, मलाइका और रोज़ क़यामत और अंबिया पर ईमान रखता। और जिना तो बड़ी बात है, मैं जब से बालिग हुआ हूं आज तक मैंने किसी की आबरू को गलत निगाह से नहीं देखा। तो मुझे कत्ल करोगे, अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? मुनाफिकीन की वही बात बार बार उनकी जुबान पे आती थी कि खिलाफत छोड़ दीजिए और हमारे हवाले कर दीजिए, आप भी महफूज है, आपका माल भी महफूज है, आपका खानदान भी महफूज है। हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोगों ने और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोगों ने मशवरा दिया था कि आप कुछ दिनों के लिए शाम चले आए, जब ये फितना ठंडा हो जाए तो फिर तशरीफ लाइए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मानता हूं तुम्हारी इस तजवीज को, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर मैं शाम चला आऊं तो फिर कभी मौत ना आएगी मुझ पर, हमेशा जिंदा रहूंगा। अहबाब ने कहा ये तो कभी नहीं हो सकता, मौत तो अपने वक्त पे आनी है। तो फरमाया जब मौत अपने वक्त पे आनी है तो मैं अपनी जान की बचाने के लिए अपने आका के शहर को छोड़कर क्यों चला जाऊं? मदीना छोड़ना जी नहीं चाहता, सारे सदमे बर्दाश्त करूंगा लेकिन मदीना छोड़कर नहीं जाऊंगा। चुनाचे हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके दोनों फर्जंद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में पहरा दे रहे थे, अश्क बार आए हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम के साथ और फरमाया, अमीरुल मोमिनीन हम अजीब ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हैं और इम्तिहान से दो चार है। एक तरफ आपकी मजलूमियत है और एक तरफ अजमी मुनाफिकीन की दरिंदगी और सफाकियत है। हमारा जी चाहता है कि हम इनको चुटकी में मसल दें, लेकिन दूसरी तरफ आप हैं कि आप इजाजत नहीं देते। खुदारा अब तो इजाजत दीजिए, हम इस पोजीशन में हैं कि इनको चुटकी में मसल डालें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपना अमीर तस्लीम करता है वो मेरी ये बात सुन ले कि किसी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो मेरी वजह से किसी से लड़ाई करे। मैं किसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना को इंसान के खून से रंगीन नहीं देखता। नाखून भी किसी का नहीं कटना चाहिए मेरी वजह से। और जहां तक ताल्लुक है आपके इस्तराब और बेकरारी का तो इंशाअल्लाह वो खत्म होने वाला है, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे गुलूदगी में बिशारत हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुशखबरी सुना दी है कि मैं इस इम्तिहान और आजमाइश में बिहम्दिल्लाह कामयाब होने वाला हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम रोया में मेरे सीने पे हाथ रखा था, जिसकी बुरूदत मैं अब भी महसूस कर रहा हूं, और उसी वक्त से मेरी भूख और प्यास की सारी तकलीफें खत्म हो चुकी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उस्मान अगर तुम चाहो तो मैं बद्दुआ करूं और तुम्हारे दुश्मन अभी जमीन फटे और गर्क हो जाएं, लेकिन अगर तुम चाहो तो सब्र करो, आज तुमने रोजा रखा हुआ है तो इफ्तारी आलम बरज़ख में हमारे दस्तरखान पे हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, फिर आपने क्या जवाब दिया? तो फरमाया, मैंने अपने आका से कह दिया, अल्लाह के रसूल मैं सब्र करूंगा इंशाअल्लाह, और आपकी ये दूसरी पेशकश मुझे मंजूर है। अगर आपके दस्तरखान पर आलम बरज़ख में मुझे इफ्तारी का शर्फ हासिल हो जाता है तो इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं। तो फरमाया, जमीन और आसमान का निजाम दरहम बरहम हो सकता है लेकिन पैगंबर का इशारा गलत नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि आज मेरे इम्तिहान का आखिरी दिन है और बिल यकीन मैं साहिर मुराद को पहुंचने वाला हूं। और ये 18 तारीख की जुल्हिज्जा की जुमा का दिन था। असर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ हो गए। मकान के अकबी हिस्सा अजमी दरिंदों ने हमला किया और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लोहे की सलाखों से और तलवार से वार घायल होकर गिरे हैं। तो कुरान पाक के पहलू दामन में सामने चमड़े के गत्तू पे लिखा हुआ बड़ी तख्ती वाला कुरान करीम खुला हुआ था, जिसमें घायल होकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिर गए। कुरान ने उस्मान को और उस्मान ने कुरान को सीने से लगाकर दोस्ती पक्की कर।
اور قیامت تک کے لیے شہداء کی صفوں میں حضرت عثمان کو یہ انفرادیت نصیب ہو گئی کہ قرآن کی آغوش میں جس کی زندگی کے آخری سانس نکلے ہیں وہ صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اور بالکل صحیح کہا مولانا نے کہ اللہ کی عدالت میں وہ شہید کہ جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، کتاب اللہ دے گی، وہ صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. رات کی تنہائی میں حضرت عثمان کا جنازہ اٹھا. مدینہ کے گلی کوچوں سے حضرت عثمان کی میت خاموشی کے ساتھ گزری. شاید عثمان نے خاموشی کی زبان سے مدینہ والوں کا شکریہ ادا کیا کہ میری وفاؤں کا اچھا صلہ دیا تم نے. میں تو تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج میرے ساتھ کیا ہوا. اجازت الخفا میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک خواب بیان کیا جمعہ کے خطبے میں، جسے سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی. فرمایا لوگوں میں نے خواب میں دیکھا ہے میدان حشر بقا ہے، حق تعالیٰ کچھ مسند جلال پر متمکن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ عثمان اپنا کٹا ہوا سر دونوں ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے اللہ کی عدالت میں پہنچتے اور استغاثہ دائر کرتے ہیں حق تعالیٰ کی عدالت میں. پروردگار عالم، تیرے بندوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ مجھے قتل کیا، میں نے کون سا جرم کیا؟ ذرا اپنے بندوں سے پوچھیے کہ انہوں نے کس جرم کی پاداش میں میرا سر قلم کیا اور مجھے اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. اتنے دنوں تک آبادانہ کی بندش ہوئی، میرے مال و متا لوٹا گیا، میری آبرو پر ہاتھ اٹھائے گئے، میرے گھر کو نظر آتش کیا گیا. اپنے بندوں سے پوچھیے کہ میں نے کون سی خطا کی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے محسوس کیا کہ عثمان کے اس درد انگیز استغاثہ کے بعد اوپر سے خون کا پرنالہ جاری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب اپنے فرزند کا یہ خواب پہنچا، فرمانے لگے بالکل ٹھیک دیکھا ہے میرے بیٹے نے. عثمان کی مظلومانہ شہادت کے بعد جو خون کا پرنالہ جاری ہونے والا ہے شاید وہ قیامت تک نہیں تھم سکے. عثمان خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس خاموشی کے بعد جو طوفان اٹھا وہ آج تک کہاں تھما. جمل اور صفین میں ہزاروں فرزندان اسلام تہتے ہوئے، وہ جن کی تلواریں یہودیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں پر چلتی تھی پھر آپس میں چلی اور آج تک وہ تلوار نیام میں نہیں گئی. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے بقول علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر حضرت عثمان کے قاتلوں کو ڈھیل نہ ملتی، انہیں فل فور کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو شاید امت ان درد انگیز حالات سے دو چار ملے. لیکن میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کو اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی صفوں میں منافقین کو پہچانو جو دوستی کے مبادہ میں دشمنی کرتے ہیں. جب تک ان کو نہیں پہچانو گے اس وقت تک عثمان جیسے مظلوم شہید ہوتے رہیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیغ ستم چلانے والے بظاہر خود کو مومن کہتے تھے، کلمہ گو تھی، لیکن ان کی وفاداریاں اسلام کے دشمنوں سے وابستہ. انہوں نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی. آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اپنی صفوں سے ان منافقین کو نکال باہر کرو. جب تک منافقین کو نہیں پہچانو گے اس وقت تک نقصان اٹھاتے رہو گے. اور اسلام کو اتنا نقصان کفار سے نہیں پہنچا جتنا منافقین سے پہنچا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا اتنا کفار پہ اور مشرکین پہ غضبناک نہیں جتنا کہ منافقین پہ غضبناک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی بخشش کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے تھے تو خدا بند عالم نے پوری جلالت کے ساتھ فرمایا ایک مرتبہ اگر تم 70 مرتبہ بھی کہو تو منافق کو کبھی معاف نہیں کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 70 مرتبہ میں ان تستغفر لهم 70 مرہ میں مبالغہ ہے. اگر یہ محض 70 مرتبہ مراد ہوتا تو میں 70 مرتبہ بخشش مانگتا، لیکن اس میں چونکہ مبالغہ ہے کہ پیغمبر اگر تم 70 کیا 70,000 اور 70 کروڑ مرتبہ بھی ان کی بخشش کے لیے دعا مانگو تو میں کبھی انہیں معاف نہیں کروں گا. اس لیے کہ انہوں نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی. اور میں کہا کرتا ہوں کافر ضرور ہوتا ہے لیکن بہادر ہوتا ہے، اور منافق بظاہر مومن
काफिर होता है लेकिन बुज़दिल होता है। काफिर काफिर जरूर होता है लेकिन बहादुर। अबू जहल काफिर था ना, लेकिन अपने कुफ्र पर डटा रहा। यहां तक कि जब मरने लगा तो अपने कातिल से कहता है जरा मेरी गर्दन लंबी करके काटना ताकि मेरा सर फुटबॉल नजर ना आए, जरा गर्दन लंबी करके काटना ताकि लोग देखें तो पता चले कि मक्का के सरदार का था। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे दुश्मनी सीखनी है तो अबू जहल को देखो और दोस्ती सीखनी है तो अबू बकर को। दुश्मनी के गुण सीखने हो तो अबू जहल से सीखो, इब्ने उबई से नहीं। अबू जहल से दुश्मनी के गुण सीखो और दोस्ती के गुण सीखने हैं तो सिद्दीक अकबर से। अबू जहल जैसा दुश्मन कोई नहीं और अबू बकर जैसा दोस्त। वो काफिर जरूर था लेकिन बहादुर। और इब्ने उबई इतनी दाढ़ी थी कम बात, माफ कीजिएगा, इतनी दाढ़ी थी और हाथ में तस्बीह रखा, तस्बीह नहीं मोटे मोटे दानों वाला तस्बा रखता था। आप समझे कि नहीं? तलाक करता था, कलमा पढ़ता था, लंबा लंबा कलमा, लंबा लंबा कलमा। आज भी पढ़ते कि नहीं लंबा लंबा कलमा? मेरे अजीज दोस्तों, मजाक हो गया, दीन को मजाक बना दिया। कोई उठता है कलमे में इजाफा करता, कोई उठता है अजान में इजाफा करता, कोई उठता है अपने मर्जी का दरूद सलाम बनाए हुए। वो दरूद सलाम जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, इनको पसंद नहीं है। इन्होंने अपने एक और बना लिया जिसमें सुर अच्छी लगे। ये मार्केट का रेट सामने जो कोर्स में पढ़ा जा सके, जिसमें 15-20 यतीम इकट्ठे होकर कोर्स में पढ़े, वो दरूद सलाम बहुत अच्छा लगता है। और ये दरूद सलाम जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, ये तो पुरानी बात है। कोई अजान में मिलावट करता है, कोई कलमे में मिलावट करता है, कोई दरूद सलाम में मिलावट करता है, इसके बावजूद भी अहले सुन्नत। तो मैंने कहा फिर अहले बिदअत किसको कहते हैं? अहले सुन्नत तो वो होते हैं जो सुन्नतों के पाबंद हों, ठीक है ना? अहले सुन्नत किसको कहते हैं भाई? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने वाले। अहले सुन्नत व जमात या अहले सुन्नत वल जमात, इसके मानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने वाले और वल जमात हुजूर की जमात सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले। अहले सुन्नत उसी को कहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, सहाबा किराम ने कवाली कराई? ये जो एक जिन बैठा होता है अपने सामने वो हारमोनियम लेकर, पाकिस्तान माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सीरत बयान करवानी हो तो एक किराए का मौलवी बेचारा मखसूस रुमाल डाल के टीवी पे आता है और सहमा सहमा बुझा बुझा 5-10 मिनट बोलता है, बोलता कम है और घड़ी की तरफ ज्यादा देखता है। इसलिए कि प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए हैं, गजबनाक आंखों से देख रहे हैं, मुल्ला खबरदार अगर तूने ज्यादा टाइम ले लिया तो। मौलवी साहब ये रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि बाद में उन्होंने चेक वसूल करना। लेकिन जब कवाली पेश होगी उसका इश्तिहार टीवी पे यूं आता है जैसे कोई तारीख का अजीम तरीन वाक़या रूनुमा होने वाला है। बाकी तमाम इश्तिहार जो है वो सेकंडों में गुजरेंगे, लेकिन कव्वाली 2 मिनट तक खड़ा रहेगा स्क्रीन पर। अच्छी तरह से गौर से देखो। और फिर जब वो आएगी, एक जिन खुले हुए बाल, मुसीबत खुदा की, जैसे पूरी बोतल चढ़ा कर बैठा हो, वो आके हारमोनियम और तबले में रसूल के इश्क के तराने बुलंद करता है। आसार है कयामत। और आगे झूमते हैं जाहिल के बच्चे, वो कहता है मैं शराबी 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 शराबी, लोग कहते हैं वाह 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 सुभान अल्लाह। अब हम कौन है एतराज करने वाले? भाई उसकी मर्जी, वो जो कहे अपने बारे में कहे। कोई कहे मैं हरामी हरामी, मैं खबीस खबीस, हम किसी को रोक सकते? तो ठीक है, तुम्हारा जो ज़ौक़ हो वही कहो। और माफ कीजिएगा, देखिए मैं खुदा की कसम एक मजहबी तहरीक का नुमाइंदा हूं, लेकिन एक दीनी रिश्ते और ताल्लुक की बुनियाद पर कहता हूं, खुदा के लिए इस्लाम पे रहना, इस्लाम के इनकलाब से बचाओ। मैं आपसे पूछता हूं, ये कवाली सुन्नत है? और 11वीं जिसका नाम ही गैर इस्लामी है, गाफ अरबी ग्रामर में नहीं है। माफ कीजिए, अरबी ग्रामर में गाफ नहीं है। गाफ पे टेढ़े डालचे, ये अरबी ग्रामर में नहीं।
چوری تو پکڑی جاتی ہے، چوری تو پکڑی جاتی ہے. کچھ اور لوگ کوڑے لیے تھے، کیا کوڑے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ زکات کا پتہ، کوڑے ضرور کرنے. لکھنؤ والے کہتے ہیں کاروبار کیا تھا لیکن بس قسمت کی مار پڑی، کنڈا ہی ہو گیا. میں نے کہا ان کے کاروبار کا کنڈا ہوتا ہے، یہ حضرت جعفر صادق کا کنڈا کرتے ہیں. بھائی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خدا کی قسم آپ کے یہ فیرنی کی پلیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کنڈے نہیں چاہیے، وہ آپ کو سچا نمازی، غازی اور مجاہد دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف نمازی، غازی اور مجاہد دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو غازی اور مجاہد دیکھنا چاہتے ہیں. انہیں 11ویں کی ضرورت نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں انہیں 11ویں کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. 11ویں کی نہ خدا کو ضرورت ہے، نہ رسول کو ضرورت ہے، نہ صحابہ کو ضرورت ہے، نہ اہل بیت کو ضرورت ہے، نہ حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت ہے. یہ صرف مولوی کی ضرورت ہے، یہ صرف مولوی کی ضرورت ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اذان میں ملاوٹ ہو گئی. اذان میں یہ اذان جو آگے پیچھے اس کے کچھ ملا دیا جاتا ہے، یہ سنت ہے. مسنون اذان وہی ہے، مسنون اذان وہی ہے جو آج بھی مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے، آپ جو جی چاہے ہم پہ فتویٰ لگا دیجیے، ہمارا یہ ایمان ہے قیامت آ سکتی ہے لیکن مسجد نبوی کے میناروں سے محرف اور غلط اذان بلند نہیں ہو سکتی. براہ راست اللہ کی حفاظت ہے مسجد نبوی کی فضاؤں، براہ راست اللہ کی حفاظت ہے مسجد حرام کی فضاؤں کا. قیامت تک وہاں سے گمراہی کی آواز بلند نہیں ہو سکتی. کل کچھ لوگوں نے اذان میں ملاوٹ کی تھی، ہم نے کہا ثبوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں بھی محبت. ہم اس شخص کو لانتی سمجھتے ہیں جس کے سینے میں حضرت علی کی محبت کا چراغ روشن نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کی ضروریات میں سے ہے، ایمان کی ضروریات میں سے ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا نام اذان میں بھی لیا جائے. ہم اہل سنت و جماعت پوری امت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینئر سمجھتے ہیں. انبیاء اور رسول کے بعد پوری انسانیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہے، سربلند. لیکن ان کا نام اذان میں لیتے ہیں، فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں، عثمان ذو النورین کا نام لیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں لیتے اذان میں. لیکن جب ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ثبوت تم ہماری صحاح ستہ میں سے نہیں تو اپنی صحاح اربعہ میں سے دکھاؤ. جب ثبوت ان سے کوئی نہ بن پڑا تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا اٹھو یار، ہمارا کیس مضبوط کرنے کے لیے تم بھی ملاوٹ کر دو. ہمارا کیس مضبوط کرنے کے لیے وہی کام جو ہم کر رہے تھے تم کر دو. انہوں نے اذان کے اندر کچھ ملایا تھا، انہوں نے شروع میں ہی ملایا. اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اذان میں شامل کرنا ضروری سمجھا، شاید اس لیے کہ اذان میں حضرت علی کا نام. لیکن ان نادانوں سے کون کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اذان میں شامل ہے. اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اذان میں اللہ کے رسول کا نام شامل ہے اللہ کے بعد. ہر نظریہ کے کچھ بات ہوتے ہیں، کچھ کوڈ ہوتے ہیں نا، تو اسلام کا یہ کوڈ ہے، یہ شعار ہے کہ جب آپ ندا بلند کریں تو سب سے پہلے اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کو بلند کریں. چنانچہ مؤذن جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اشہد ان محمدن، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو. انہوں نے کہا نہیں، قبل از خدا بزرگ تو. اللہ کی وحدانیت کیا ہوتی ہے، اس کی کبریائی کیا ہوتی ہے، پہلے انہوں نے کچھ شروع کر دیا. اور وہ بھی لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو پھر نہیں، لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو پھر نہیں، لاؤڈ اسپیکر ہو تو پھر گلا بجا بجا. یہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے اور نام رکھا ہوا ہے سنی. جب ان سے پوچھا جاتا ہے دوستو یہ کہاں سے آ گیا، ہم تو عاشق ہیں، اصل میں عشق نہیں ہے، برادری کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ اگر ہماری ملاوٹ غلط تھی تو یہ کیا ہے.
میرے عزیز دوستوں، یہ وہ فتنے ہیں جن کے خلاف جہاد کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ دیکھیے، میں یہ بات پھر دہرانا چاہوں گا کہ اسلام دین کامل ہے، اس کا کوئی پہلو ترمیم کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی نمائندہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک کامل اکمل نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کرے، لیکن کوئی اٹھتا ہے۔ ادھر ایک اور فتنہ ہے ذکری، ساحل مکران اور یہ تربت کے قریب قریب، وہ کہتے ہیں صاحب نماز روزہ حج زکات یہ سب مولویوں کے ڈھکوس ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں، بس ذکر کرنا چاہیے، یعنی نماز روزہ حج زکات کے بغیر ذکر کرنا چاہیے۔ اب فرار ہے نماز روزہ حج زکات سے اور آڑ لی جا رہی ہے ذکر۔ وہاں انہوں نے کعبہ بنا رکھا ہے، کوئی مراد کا طواف کرتے ہیں اور جس انداز میں طواف کرتے ہیں اس کے اظہار کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے، مجھے میری شرافت اور میرا حیا اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بیان کروں۔ اب ایسے لوگوں کو جو اسلام کی سراسر تعریف کریں اور اسلامی اصولوں کا مذاق اڑائیں، آپ مجھے بتائیے چھٹی ہونی چاہیے؟ اس ملک میں چھٹی ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے انہیں۔ ایک اسلامی مملکت میں اسلامی اصولوں کے خلاف اگر کوئی سازش کرتا ہے تو اسے فوراً گرفت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کی گرفت نہیں ہو رہی، ہم انتظار میں ہے تو کب ہوگی؟ خدا کرے کہ ہو۔ اسی طرح پر اب یہ ذوالحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے، لیکن اس میں ساز و آواز سب کچھ موجود ہے، جبکہ اس میں ذبیح اللہ کی قربانی بھی ہے اور اسلام کے ذبیح کی قربانی بھی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ مطالبہ صحیح ہے کہ نہیں کہ ذوالحجہ میں بھی قومی ذرائع ابلاغ سے موسیقی کا نشر ہونا بند ہونا چاہیے؟ جس طرح کہ محرم میں تبلا سرنگی کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں، ذوالحجہ میں بھی یہ ساز و آواز بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے، لیکن پتہ نہیں یہ آرزو تو کب پوری ہوگی۔ فی الحال تو انہیں تمغے مل رہے ہیں، فی الحال انہیں تمغے مل رہے ہیں، اور تمغہ اس کو ملتا ہے جس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ یہ ماشاء اللہ کارنامہ انجام یہ دیا کہ انہوں نے نوجوانوں کے اخلاق کا جنازہ نکالا اور انہیں قرآن کے دل نواز صداؤں سے محروم کر کے گانوں کی غلاظت میں پھینک دیا۔ تمغہ ملنا چاہیے، کوئی معمولی کارنامہ ہے؟ معمولی کارنامہ ہے؟ خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب قومی زندگی کے یہ ناسور ختم ہو، یہ غلاظتیں جن پہ چاندی کا ورق چڑھا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تو کم از کم ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ جس طرح تم محرم میں ایک فرقے کی دلجوئی کے لیے ٹی وی سے ساز و آواز ختم کر دیتے ہو، تو یہ اہل سنت و جماعت کا بھی مطالبہ ہے کہ ذوالحجہ میں ریڈیو اور ٹی وی سے ساز و آواز نہیں ہونا چاہیے، موسیقی اور گانے نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت جس طرح ہمارے لیے قابل توجہ ہے، اسی طرح حضرت عثمان کی مظلومیت بھی ہمارے لیے قابل توجہ ہے۔ لیکن اس مطالبے کو منوانے کے لیے آپ نے اپنے اندر ذرا زندگی کی حرارت پیدا کرنی ہے۔ میں آج نوجوانوں سے کہہ رہا تھا کہ غلام بن کے مت رہو، یہ بجھے سہنے ہاں یہ اس طرح نہیں، اس انداز میں زندہ رہو کہ باطل تمہیں دیکھ کر پونک مارتا ہوا بھاگے۔ یہ جو یتیم بنے پھرتے ہو جیسے زکات وصول کرنے والے ہو، یہ کیا ہے؟ اپنے اندر نظم و ضبط کی قوت پیدا کیجیے، منزل کو پہچانیے، ٹارگٹ پہ نظر رکھیے اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیے۔ آپ کے اندر رفت پیدا کرنے والے، آپ میں تفریق پیدا کرنے والے دشمن کے ایجنٹ ہیں، ان کی وفاداریاں کسی اور سے وابستہ ہے۔ خبردار، عثمان ذو النورین کی مظلوم روح آج آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ منافقوں کو پہچانو اور دوستوں کو سینے لگاؤ۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت اور یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کی اشتراک سے یہ 7 روزہ سیرت عثمان ذو النورین کانفرنسیں، جن کا آج پہلا اجلاس اور سمندر عبور کر کے یا یہیں سے آپ حضرات منورہ میں
جو اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، یہ ہم سب کے لیے انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ اور میرا عزیز یوم فاروق اعظم اور ناظرین کمیٹی کا چیئرمین سہیل احمد خان بھی سمندر کی موجوں اور تھپیڑوں سے مقابلہ کرتا ہوا آ ہی گیا، پہنچ گیا۔ ہمارے یہ نوجوان ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ میں انتظار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ قدم قدم پر ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، کیونکہ صحابہ کرام کے سپاہی ہیں، حضرت فاروق اعظم کے سپاہی ہیں۔ انسانی کمزوریاں کس میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یہ خوبی کیا کم ہے، ان کی یہ خوبی کیا کم ہے کہ یہ صحابہ کے وکیل صفائی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کے پلیٹ فارم سے حضرات صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے وہ ان کی نجات کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ کل کا پروگرام انشاءاللہ اورنگی ٹاؤن میں ہوگا، نمبر 1 پروگرام۔ آج جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے، ہم طویل سفر کر کے آئے، رات میں اسلام آباد تھا، مولانا ملتان تھے، اور رات بھی تقریباً 2:30 بج گئے، اور صبح نماز کے بعد پھر آرام مل نہیں سکے۔ تو کل اورنگی ٹاؤن کے جلسہ میں پوری تیاری کے ساتھ، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں آپ سے، پوری تیاری کے ساتھ آپ نے پہنچنا ہے، اور یہ 7 راتیں جو ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، ہم نے جاگ کے گزارنی ہے۔ پتہ نہیں کتنی راتیں باقی ہیں زندگی میں، تو یہ راتیں جو اس مشن میں کام آ جائیں گی یہ انشاءاللہ ذخیرہ سعادت بنیں گی۔ آپ نے کل کے پروگرام میں اس جذبے کے ساتھ تشریف لانا ہے کہ عثمان ذو النورین کے دشمن آپ کے کل کے اجتماع کو دیکھ کر سر پیٹ کے رہ جائیں، اور عثمان ذو النورین کے رضاکار سربلند ہو جائیں، عثمان کے دشمنوں کا منہ کالا ہو جائے اور عثمان کی عظمتوں کا بول بالا ہو جائے۔ کل کے پروگرام میں اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان آئندہ باد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔